رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش غار کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا پیغمبر کتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 11 سال یا 13 سال کی ہوتی ہے، مختلف روایتیں ہیں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان میں بستی میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہاں پر لے کر چلیں، میں بہت سمے سے یہاں پر رہ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا، بیٹا ابراہیم تم بستی میں جا کر کیا کرو گے، تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان کی امی کو کیا پتا تھا، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے ان کو، اس وجہ سے یہ بستی میں جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ضد کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے ان کو اجازت دے دی اور کہا، بیٹا اگر تم بستی میں جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بستی کے اندر آ جاتے ہیں، بابل کے اندر آ جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ایک نظر دیکھا تو سارے لوگ یہ سوچنے لگے، یہ کون لڑکا ہے، یہ جوان کون ہے، کیونکہ بچپن ہی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان نظر آتے تھے۔ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا پیارا پیغمبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن دیا تھا، اور حسن بھی کیوں نہ دیا ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا۔ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ جب سارے لوگوں نے دیکھا یہ خوبصورت لڑکا کون ہے، تو سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم کو کس سے ملنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہاں پر اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میں خدا کو پہچان سکوں، تم مجھے بتاؤ کہ میرا خدا کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ مجھے بتاؤ میرا خدا کون ہے، میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ آ کر ایسے ہی کہہ دیتے کہ تم لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو پوجو، اللہ تعالیٰ کی پرے کرو، تو ایک دم ایسا کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے مشورہ کیا، لگتا ہے یہ کوئی نیا لڑکا ہے، اس کے پاس میں علم نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، چلو اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے یہ خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ میرا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ میرا خدا ہے دیکھتے ہیں یہ کب تک موجود رہتا ہے۔ جب غروب آفتاب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
جب رات کو چاند نظر آیا، ستارے نظر آئے، تو لوگوں نے کہا اے ابراہیم یہ تمہارا خدا ہے، یہ چاند تمہارا خدا ہے۔ چاند بھی صبح ہوتے ہوتے ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کس طرح سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی کی گفتگو دیکھیں۔ اللہ کے مقدس نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس میں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قال لی ابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ کہا ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہ تم بتوں کی پوجا پر کیوں جمے ہوئے ہو؟ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سارے لوگ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اے نوجوان ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی دیکھا تھا، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ جب اتنا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارا باپ بھی گمراہ تھا اور تمہارے دادا بھی گمراہ تھے، تو سارے لوگوں کو غصہ آ گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گمراہ کہہ دیا، ان کے باپ کو گمراہ کہہ دیا، ان کے داداؤں کو گمراہ کہہ دیا۔ تو سارے لوگ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو؟ کیا ہمارے ساتھ میں کھیل رہے ہو؟ تم ہمیں گمراہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تم ہمیں گمراہ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو؟ کیا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ اس کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ بولی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ گفتگو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا خدا وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خدا ہے اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، اس بات پر میں قائل ہوں تمہیں عبادت کرنا ہے تو تم اس کی عبادت کرو۔ مگر لوگوں کے دلوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان لوگوں کو شیطان نے بہکا دیا تھا، ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا، سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا۔ بابل شہر سے باہر ان کا ایک بہت بڑا میلہ ہوا کرتا تھا۔ جب میلے کا دن آیا تو سارے لوگوں نے میلے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں اور یہ لوگ بت خانے میں صبح کو جاتے اور وہاں پر مٹھائیاں رکھ کر آتے اور شام کو بت خانہ میں آتے تو ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کی یہ عادت تھی جب یہ میلے سے واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانے میں جاتے، بت خانے میں یہ جاتے اور اپنے بتوں کو یہ سجدہ کرتے۔ جب میلے کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جاتا ہے اور کہنے لگا اے ابراہیم تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارا آج ایک میلہ ہے، ہمارا میلہ تمہیں بہت زیادہ پسند آئے گا، ہمارے میلے میں تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا، تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا، تمہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ضد کرنے لگ جاتا
لگتا ہے, تم ہمارے ساتھ تو چلو, تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے, ہمیں کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں. تھوڑی سی ہی دور چلے اور جان بوجھ کر گر جاتے ہیں, جان بوجھ کر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد میں کہنے لگے, لگتا ہے میرے پیٹ میں, میرے پیر میں چوٹ آ چکی ہے. کہنے لگے کہ میرے پیر میں چوٹ آ گئی ہے, تم جاؤ, میں نہیں جا سکتا اور میری طبیعت بھی خراب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو ان کا چچا وہاں سے چلے جاتا ہے. سارے لوگوں نے جانا شروع کر دیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, مجھے اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیرو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ میں چال چلوں گا. یعنی میں ان کو توڑنے کی تدبیر کو دیکھوں گا کہ کس طرح سے میں ان کو توڑ سکتا ہوں. میں ان کو توڑنے کی چال چلوں گا, میں ان کو توڑنے کی کوشش کروں گا. تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا, ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا, اس وقت ایک آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن لیا تھا. اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ چند لوگوں نے سن لیا تھا. بہرحال لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھر میں آتے ہیں. کلہاڑے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں بت خانہ کے اندر جاتے ہیں اور انہوں نے کیا دیکھا کہ بت خانے کا جو دروازہ تھا, دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت موجود تھا, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں توڑا. بت خانے کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, بتوں کے سامنے بہت زیادہ کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرا اللہ اس کو قرآن میں بیان فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. حضرت ابراہیم بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا, تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون, تمہیں کیا ہوا ہے, تم بولتے کیوں نہیں؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کیا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے یہ بت بے بس ہوتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اتنا کہنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑنا شروع کر دیا, ان کو توڑنا شروع کر دیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا. کسی کی گردن کو توڑا, کسی کے ہاتھ کو توڑا, کسی کے پیر کو توڑا, اور توڑنے کے بعد میں کلہاڑے کو جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا تاکہ یہ جب سارے لوگ واپس آئیں اور بتوں کو ٹوٹا ہوا پائیں تو میں اس کی طرف ان لوگوں سے رجوع کرواؤں گا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ بت بے بس ہوتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو, میں ان لوگوں سے ایسا کہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور یہ سارے لوگ اپنے میلے میں مشغول تھے, یہ میلہ دیکھنے کے لیے گئے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں.